تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تجھے اپنی پہچان ہی نہیں ملی، ساری زندگی راتوں کو جاگتا رہا، دن میں روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، تہجد بھی پڑھی، ذکر اذکار بھی کیے، محفلیں بھی لگائیں، سب کچھ کیا، لیکن اپنی پہچان تو ملی نہیں کہ میں تو اللہ کا خلیفہ ہوں، اور اللہ کے خلیفہ کا کام کیا ہے۔ اب اگلا سوال یہ آئے گا کہ اللہ کے خلیفہ کا کام کیا ہے۔ خلیفہ تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، فلاں پیر اس نے پگڑی رکھ کے اپنا خلیفہ بنا دیا، کئی خلیفہ بنا دیے، آگے جب وہ بوڑھے ہو گئے انہوں نے اپنے خلیفہ بنا دیے۔ پیری مریدی کرنے والے جانتے ہوں گے خلیفہ کیا ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں ہے جو اللہ کہہ رہا ہے تم میرے خلیفہ ہو میری زمین پر۔ خلیفہ کا کام کیا ہے؟ انصاف۔ انصاف تو ایک پہلو ہے نا، معاشرت کا، زمانے میں نظام چلانے کا ایک پہلو ہے انصاف کرنا، اور مکمل طور پر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلانا۔ خلیفہ کا کام وہی ہے جو خلفائے راشدین کا تھا، اور خلفائے راشدین کا کام، سب سے بڑا کام یہی تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلانا ہے۔ نماز نہ پڑھنے پر کسی کو کوڑے نہیں لگے پوری تاریخ اسلام میں، نہ قید کی نہ جرمانہ۔ روزہ نہ رکھنے پر کسی دور خلافت میں بھی کسی کو سزا نہیں ملی کوئی۔ حج نہ کرنے پر صاحب حیثیت کو کوئی سزا دنیا میں نہیں ملی آج تک کہ یہ صاحب حیثیت بھی ہے اور صحت مند بھی ہے مگر حج نہیں کیا، سزا دے دو۔ سزا کس چیز پہ ملی؟ انسانوں کا حق اگر نہیں دیا تو اس پہ سزا ملے گی۔ کیا ہے انسانوں کا حق؟ یہ حقوق اللہ تھے، نہیں دیے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ انسانوں کا حق، زکوٰۃ اور عشر انسانوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے۔ اگر کسی نے انکار کیا گردن اڑا دی۔ مسلمان تھے، صحابی تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یا امیر المومنین، سب کچھ کریں گے، جہاد بھی کریں گے، قتال بھی کریں گے، گردنیں بھی کٹوائیں گے، صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ منکرین زکوٰۃ۔ تو خلیفہ اول نے کہا کہ جو زکوٰۃ کی ایک رسی بھی بنتی ہے اور نہیں دے گا، ابو بکر اس کے خلاف جنگ کرے گا۔ اور پھر وہ ایک گروہ تھا پورا جو منکرین زکوٰۃ کہلایا، مسلمان تھے، صحابی تھے، کیونکہ ابتدائی دور تھا خلافت کا، تو ان کے خلاف جنگ ہوئی، قتال ہوا، اور کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ ادھر وہ مارے گئے، ان کا ہمیں نہیں پتہ کیا کہیں، لیکن ادھر سے جو نظام قائم کرنے کے لیے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے کے لیے جو شہید ہوئے، وہ شہید وہ اعلیٰ قسم کے شہید۔ تو وہ نظام چلانے کے لیے، اور یہ معیشت کا نظام ایسا نظام ہے کہ دنیا پہ حاکمیت ہمیشہ معیشت کی رہی ہے اور رہے گی، تھی، ہے اور رہے گی۔ آج دنیا پہ حکومت کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ یہودیوں کی۔ کیوں ہے؟ سب سے چھوٹی قوم دنیا کی، سب سے چھوٹا ملک جو تسلیم بھی نہیں ہوا، اور دنیا پہ حکومت یہودی کی۔ کیا وجہ ہے؟ ریزن ایمان کا کوئی چکر نہیں اس میں۔ معیشت ان کی معیشت اتنی مضبوط ہے کہ افرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ دنیا میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے سب سے، یا ان سے زیادہ کوئی اور ہوں گے، لیکن مسلمانوں سے زیادہ عیسائی ہیں دنیا میں، لیکن اور یہودی تھوڑے سے، مگر عیسائی قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک یہودی اجازت نہ دے۔ کیوں؟ کہ افرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے، معیشت ساری یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور مسلمانوں نے معیشت کا نظام چھوڑ دیا۔ آج پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں، اسلامی ملک
جس میں زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم ہو، وہ نظام، وہ جبری نظام، وہ مرکزی نظام جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا اور پھر صحابہ اکرام نے چلایا، خلفائے راشدین نے چلایا، وہ نظام آج دنیا میں ایک ملک میں بھی نہیں، تو معیشت کہاں سے آئے گی؟ قدرتی وسائل، تیل کے کنویں تو اللہ نے دے دیے، مگر قبضہ اوروں کا ہے، دولت مسلمانوں کی ہے، اور فقیر مسلمان ہے، بھکاری مسلمان ہے، غلام مسلمان ہے۔ کیوں؟ نظام چھوڑ دیا۔ جب اس کا نظام چھوڑ دیا، اس نے بھی ہمیں چھوڑ دیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کافر کو تو دنیا میں حصور دے دیے حور و قصور، اور مسلمان کے لیے فقط وعدہ ہے حور، تو پھر آواز آتی ہے کہ مسلم آئین ہوا کافر، مسلمانوں والے آئین انہوں نے اپنا لیے ہیں، مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ آج دنیا میں جو نظام ہے یہودیوں کا بھی، اور آپ کے ہاں یہ جو ہیں قادیانیوں کا، ایک شخص نے بتایا، بینک میں ملازم تھا، اس نے دیکھا ہے قادیانی کے 10% تنخواہ ہر مہینے کٹ کے کہیں اور چلی جاتی ہے، اس کو نہیں ملتی۔ اس نے پوچھا بھی یہ 10% آپ کی کہاں جاتی ہے؟ اس نے کہا جی یہ ہماری فکس ہے کہ جو بھی قادیانی ہے وہ اپنی کمائی کا 10% لازمی دیتا ہے مرکز کو، وہ اپنے آپ کٹ کے چلی جاتی ہے۔ یہاں تو 2.5% پہ، اور وہ بھی بچت پہ، تنخواہ پہ نہیں، جو سال کے بعد استعمال نہ ہو سکے بچت ہو، اس پہ 2.5% نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ لینے والا کوئی نہیں، لینے والا کوئی نہیں، یہ خلیفہ کا کام ہے۔ تو اب ہم سمجھ گئے کہ خلیفہ کا کام کیا ہے، خلافت کیا ہوتی ہے؟ نظام چلانا، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانا، تو یہ ہے خلافت۔